السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ اس لیے آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف اور اس کی فضیلت اور اعتکاف کی قسمیں، اس کی تعریف اور اس کے مسائل۔ آپ ویڈیو کو آخر تک سماعت کریں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی اعتکاف کا فوراً فائدہ تو یہ ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے باز رہتا ہے، کیونکہ اعتکاف عکف سے بنا ہے اور عکف کے معنی ہے روکنا اور باز رکھنا، اور اکثر گناہ غیبت، جھوٹ اور چغلی وغیرہ سے ہوتا ہے اور لوگوں سے ملنے سے یہ باتیں ہوتی ہے۔ اور جو اعتکاف کرتا ہے وہ ایک کونے میں ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد اور اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے۔ یعنی معتکف اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے وہ محروم ہو گیا، جیسے زیارت قبور، مسلمان سے ملاقات، بیمار کی تیمارداری اور نماز جنازہ میں حاضری، تو اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ اعتکاف کی تعریف سماعت کریں۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت سے پاک ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یعنی نابالغ جو تمیز رکھتا ہے، سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھتا ہے، اگر اعتکاف کی نیت سے وہ مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا شرط نہیں، بلکہ جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں بھی اعتکاف صحیح اور درست ہے، اگرچہ اس میں 5 وقت کی نماز جماعت سے نہ ہوتی ہو، یعنی 2-3 وقت ہوتی ہو، پھر بھی اعتکاف صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے، چاہے مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا پھر جمعے کی نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، ہر مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ اور سب سے افضل اعتکاف مسجد حرم شریف میں ہے، مسجد حرام میں یعنی مکہ شریف میں، اور پھر مسجد نبوی شریف میں، اور پھر مسجد اقصی میں، اور پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، کہ اعتکاف کی کسی نے منت مانی، یعنی زبان سے کہا، صرف دل میں ارادہ کرنے سے اعتکاف واجب نہیں ہوتا ہے، زبان سے اس نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔
نمبر 2، اعتکاف سنت موقدہ، یعنی رمضان کے پورے آخری عشرے میں، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلا جائے اور 30ویں کو غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو نماز مغرب کے بعد اعتکاف کیا تو سنت موقدہ اعتکاف ادا نہ ہوگا، بلکہ 20 تاریخ سے پہلے یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوگا۔ اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب لوگ چھوڑ دے، ترک کر دے تو سب سے مطالبہ ہوگا، سب سے سوال ہوگا، اور شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سارے لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ان 2 کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے، یعنی واجب اور جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا اس کے علاوہ جو اعتکاف کی جائے وہ سنت غیر موقدہ اور مستحب ہے۔ معتکف یعنی جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں۔ جو مسجد سے نکلیں گے اس کے لیے 2 ضرورت ہے، ایک طبعی حاجت جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، وضو، اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو اور غسل سے گرنے والا پانی اس طرح جمع کر سکے کہ کوئی بوند مسجد میں نہ ٹپکے، اس لیے کہ وضو اور غسل کا پانی مسجد میں گرانا گناہ اور ناجائز ہے۔ اور اگر ایسا کوئی برتن موجود ہو جس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی قطرہ مسجد میں نہیں گرے گا تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر مسجد میں وضو اور غسل کے لیے جگہ بنی ہو، جس طرح آج کل مسجدوں میں غسل کے لیے اور وضو کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، یا حوض ہو، تو باہر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسجد سے باہر جائے گا وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے دوسری حاجت، دوسری ضرورت شرعی یہ ہے، جیسے کہ اس مسجد میں عید یا جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو عید یا جمعہ کے لیے عیدگاہ یا پھر جامع مسجد جانا ان کے لیے جائز ہے، یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اس مسجد سے جامع مسجد جا سکتا ہے، یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جا سکتا ہے۔ مان لو مسجد سے باہر جو مینارہ ہے اس پر اذان کہنے کے لیے جا سکتا ہے، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو پھر غیر مؤذن بھی مینارے پر جا سکتا ہے اور مؤذن کی تخصیص نہیں، یعنی کوئی بھی اذان دے سکتا ہے۔ اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہے معتکف، وہ مسجد ہی میں کھانے پینے کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر کھانے پینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد میں گندگی نہ پھیلے۔ معتکف کے سوا یعنی اعتکاف کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور پہلے نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو اعتکاف کے دوسرے مسائل ہیں پھر آنے والے ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔